بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے، مضمون ہے اردو جماعت ہشتم، سبق نمبر 2 نعت، صفحہ نمبر 7 ہے۔ اس پہ ہم تشریح کر چکے ہیں، جبکہ میں آپ کو اشعار کی تشریح کروا چکی ہوں، خلاصہ بھی بتا چکی ہوں، اس کے ساتھ مرکزی خیال بھی آپ لوگ اپنی نوٹ بک پر لکھ چکے ہوں گے۔ اب ہم جو ہے مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں پہلا سوال ہے، نعت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ یعنی کہ آپ کو 4 سوالات دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جملے میں آپ کو کرواؤں گی، آپ نے سوالات کے جوابات اور جملے جو ہیں اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنا بھی کام ہے، باقی آپ کام جو ہے کتاب پر کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد سوالات کے جوابات کے بعد جو ہے کتاب پر مل کر حل کرتے ہیں۔ پہلے سوالات جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، شمع توحید ہم ہیڈنگ دیں گے اور اسی طرح ڈبل انڈر لائن کریں گے۔ آپ نے اسکیل کا یوز کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے خوبصورتی سے کام کر سکیں۔ اگر آپ لائنیں ہاتھ سے لگائیں گے تو وہ کام اچھا نہیں لگے گا، اس لیے آپ نے خوبصورتی سے اسی طرح ہیڈنگ دے کے نیلے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ پہلی ہیڈنگ ہے شمع توحید۔ شمع توحید جلانے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، یعنی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لیے آئے؟ اس کی ہیڈنگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کا پیغام سنانے کے لیے آئے، جس نے ہر دل کو منور کر دیا، یعنی کہ ایسا سچا دین، ایسا سچا اسلام کا پیغام جو کہ جس کی روشنی سے جو ہے تمام جو ہے دنیا روشن ہو گئی، ہر شخص کا دل جو ہے وہ منور یعنی کہ روشن ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لیے تشریف لائے، یعنی کہ کون سی محفل کو سجانے کے لیے تشریف لائے؟ جواب ہے اس کا، بزم کونین، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزم کونین یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی محفل سجانے کے لیے تشریف لائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بھی سنوارا اور ہمارے لیے آخرت کو بھی سنوارا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کی محفل سجانے کے لیے تشریف لائے۔ سوال نمبر 4 ہے، آخری شعر میں سونے والوں کو جگانا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بتائیں ان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، سونے والوں کو جگانا۔ سونے والوں کو جگانا کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غافل لوگوں کو غفلت سے جگایا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسلامی تعلیمات کے ذریعے ایسی تعلیمات جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار تھا، اس سے جو ہے وہ غافل لوگ تھے جو کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، اس لیے ان کو جو ہے اسلام کے راستے پر چلایا اور سچے دین کی طرف راغب کیا۔ الفاظ کے جملے ہیں ہمارے، اس کے بعد الفاظ ہیں، پہلا لفظ ہے توحید۔ اس کا جملہ ہے، تمام انبیاء توحید کا پیغام لے کر آئے۔ انبیاء جو ہے وہ نبی کی جمع ہے، جتنے بھی نبی آئے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا پیغام لے کر آئے۔ دوسرا لفظ ہے قافلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے قافلے کی قیادت صحابہ کرام نے کی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کو پھیلانے میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کا بہت اہم کردار رہا، انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ تیسرا لفظ ہے پیغام۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے مدت۔ خلفائے اسلام نے ایک طویل مدت تک پوری دنیا پر حکومت کی۔ خلفاء جو ہے وہ خلیفہ کی جمع ہے، یعنی کہ جتنے بھی خلیفہ آئے ان کی طرح انہوں نے ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ کیا کیا، اسلام نے، اور انہوں نے ایک لمبے عرصے تک جو ہے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اگلا لفظ ہے منزل۔ اسلام ایک ایسی منزل ہے جس کی بنیاد توحید اور سنت ہے۔
یعنی کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ توحید پر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ جی، سوال نمبر 1 کے 4 جزء میں نے آپ کو کروا دیے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے جملے بھی کر لیے ہیں۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کا الف حصہ ہے، نعت میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں: کونین، اجالا، بھٹک، بیدار، بزم، توحید، ناخدا، امنڈتے۔ ان کی مدد سے ہم نے یہ خالی جگہیں پر کرنی ہے۔ پہلا ہے، طوفانوں میں گھرے ہوئے انسانوں کی کشتی کے ڈیش ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ جی، کشتی کے ناخدا، پہلی خالی جگہ میں آئے گا ناخدا، جبکہ دوسری خالی جگہ ہے جہالت کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات علم کا ڈیش بن کر آئیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات علم کا اجالا بن کر آئیں۔ تیسری خالی جگہ ہے، بتوں کی پوجا کرنے والے کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع ڈیش جلائی۔ بتوں کی پوجا کرنے والے کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع توحید جلائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا درس دیا۔ آپ امید ہے میرے ساتھ ساتھ پینسل سے اس خالی جگہ کو حل کر رہے ہوں گے، اور نیٹ رائٹنگ سے لکھے گا تاکہ آپ کو اس کی بعد میں سمجھ بھی آئے۔ یہاں پہ اوپر بھی نمبر لگا لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کون سی خالی جگہ میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چوتھی خالی جگہ ہے، نعت میں محفل کا مترادف لفظ ڈیش لکھا گیا ہے۔ جی، مترادف ہوتا ہے ہم معنی لفظ، تو نعت میں جو ہے محفل کا ہم معنی لفظ بزم استعمال کیا گیا ہے۔ پانچویں خالی جگہ دیکھیں، نعت میں دنیا اور آخرت یا دونوں جہانوں کے لیے لفظ ڈیش بتایا گیا ہے۔ جی، دونوں جہانوں کے لیے لفظ کونین بتایا گیا ہے۔ چھٹی خالی جگہ دیکھیں، اسلامی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کے لیے ہر مسلمان کی چشمے ڈیش تیار رہتی تھی۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کی آنکھ کھلی رہتی تھی، بیدار رہتی تھی، وہ اس چیز کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا کہ وہ اسلامی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکے۔ ساتویں خالی جگہ ہے، ہم درست راہ سے ڈیش جائیں، یعنی کہ ہم درست راہ سے بھٹک جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو سنتیں ہیں، ان پر عمل کرنے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں بھی بھٹک جائیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتویں خالی جگہ ہے، جہالت کے دور میں مشکلات کے طوفان ڈیش ہوئے آتے تھے۔ جی، اس خالی جگہ میں آئے گا امنڈتے۔ بے حصہ دیکھیں، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ یہاں پہ 2 الفاظ دیے گئے ہیں اور آپ نے اس میں سے ایک مناسب لفظ کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام اور ڈیش ایک ہی مفہوم واضح کرتے ہیں، شمع توحید۔ اس خالی جگہ میں آئے گا شمع توحید۔ دوسرا ہے، بزم کونین سے مراد ڈیش کی زندگی ہے۔ جی، آپ کو جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ کونین کہتے ہیں دونوں جہان، اور پیچھے آپ نے 5ویں خالی جگہ بھی کی کونین، بزم کونین کے متعلق۔ آپ دیکھیں کہ بزم کونین سے مراد دنیا اور آخرت کی زندگی ہے۔ تیسری دیکھیں خالی جگہ، ایک پیغام سے شاعر کی مراد ہے ڈیش۔ جی، ایک پیغام سے شاعر کی مراد قرآنی تعلیمات ہیں، جو قرآن کے ذریعے ہمیں تعلیم دی گئی، ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، وہ تعلیمات ہیں، وہ ایک پیغام ہے۔ تیسرا سوال دیکھیں، نعت کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں، یعنی کہ ہم نے نعت کے ذریعے جو ہے ان مصرعوں کو مکمل کرنا ہے۔ الف حصہ دیکھیں، شمع ڈیش جلانے کے لیے آپ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو الف میں آئے گا شمع توحید۔ بے ہے، ڈیش بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، تو بے حصے میں آئے گا ناخدا۔ جیم حصہ دیکھیں، دور تک ڈیش دکھانے کے لیے آپ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس خالی جگہ میں آئے گا دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دال حصہ دیکھیں، ایک ڈیش جو ہر دل میں اجالا کر دے، اس میں آئے گا ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے۔ ہے قافلے والے بھٹک جائیں نہ ڈیش سے کہیں،
اس خالی جگہ میں آئے گا قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ درجۂ الفاظ کی جمع لکھیں۔ الفاظ دیے ہوئے ہیں کشتی، منزل، طوفان، قافلہ، مرکز۔ جی خالی جگہ سوال نمبر 4 ہے، جمع ہم نے لکھنی ہے۔ یہاں دیکھیے میں نے آپ کے لیے یہاں پہ جمع لکھ دی ہے۔ پہلا لفظ ہے کشتی، جمع ہے اس کی کشتیاں۔ دوسرا لفظ ہے منزل، اس کی جمع ہے منازل۔ تیسرا لفظ ہے طوفان، جمع ہے طوفانوں۔ پھر ہے قافلہ، اس کی جمع ہے قافلے۔ اگلا واحد لفظ ہے مرکز، اس کی جمع ہے مراکز۔ پانچواں سوال ہم جملے کر چکے ہیں پہلے، اور اس کے بعد چھٹا سوال ہے کہ مذکر اور مؤنث الگ کریں۔ پہلا لفظ ہے مذکر، پیغام مذکر لفظ ہے، مرکز بھی مذکر لفظ ہے، شمع مؤنث ہے، شمع توحید جلائی۔ اس جملے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ مؤنث لفظ ہے۔ اس کے بعد بزم کو سجایا گیا، ٹھیک ہے، تو مؤنث ہے یہ، بزم جو ہے مؤنث لفظ ہے، بزم کونین سجائی گئی، تو یہ مؤنث لفظ ہے۔ آگے ہے قافلہ جو ہے مذکر ہے، اور منزل بھی مؤنث لفظ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہم کر چکے ہیں، ہم خلاصہ لکھ چکے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا اچھے طریقے سے۔ سوال نمبر 8 ہے، ان الفاظ کو متضاد الفاظ سے ملائیں۔ یعنی کہ جو نیچے دیے گئے الفاظ ہیں ان کو ہم نے متضاد الفاظ سے ملانا ہے۔ پہلا لفظ ہے اجالا، اس کا متضاد یعنی کہ الٹ ہے، اور اس کی ضد ہے اندھیرا۔ دوسرا لفظ ہے جلانا، متضاد ہے بجھانا۔ تیسرا لفظ ہے دور، اس کا متضاد ہے نزدیک۔ چوتھا لفظ ہے سونا، متضاد ہے جاگنا۔ پانچواں لفظ ہے توحید، اس کا متضاد ہے شرک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، شرک کہلاتا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ساتواں لفظ ہے دنیا، اور اس کا چھٹا لفظ ہے دنیا، اور اس کا متضاد ہے آخرت۔ اجالا اندھیرا، جلانا بجھانا، دور نزدیک، سونا جاگنا، توحید شرک، دنیا آخرت۔ نیکسٹ ہے ہمارا سوال نمبر 9، تلفظ سے ہم نے اعراب واضح کرنے ہیں۔ تلفظ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ہم واضح طور پہ جان سکیں کہ لفظ کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ میں نے یہ پینسل سے سوال نمبر 9 حل کیا ہوا ہے، لیکن واضح طور پہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ ایک سوال کو دوبارہ بھی حل کر دیا ہے۔ اعراب دیکھیں، پہلا لفظ ہے مدت، دال کے اوپر شد ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے، مدت، میم پیش دال مد، دال زبر تے، دت، تے کے اوپر ہم نے جزم لگا دی، مدت۔ آگے ہے بزم، بے کے اوپر زبر ہے، زے کے اوپر جزم ہے، اور میم کے اوپر بھی جزم ہے، بزم، کاف زبر و کو، نون کے اوپر زبر، یہ نون، کونین، بزم کونین، میم کے نیچے ہم نے زیر لگایا تو اس کو ہم پڑھیں گے بزم، میم کے نیچے زیر لگانے سے یہ بن گیا بزم۔ آگے ہے شم توحید، شین کے اوپر زبر، میم کے اوپر جزم، عین کے نیچے زیر، اس کو ہم نے پھر پڑھنا ہے شم، تے کے اوپر زبر تو، ہے کے نیچے زیر، اور دال کے اوپر جزم، توحید۔ یہ تھوڑی سی واو کے نیچے زیر کی آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کے نیچے زیر ہے، تو یہ لفظ بنتا ہے شمع توحید، ہے زیر یہ ہی، دال کے اوپر جزم ہید۔ اگلا لفظ ہے دور، دال کے اوپر پیش اور رے کے اوپر جزم، دور، واو کے اوپر بھی جزم آتی ہے، لیکن یہاں پہ اگر ہم آخری لفظ پہ جزم لگا دیتے ہیں تو ہمارا لفظ پھر بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے اسرار، الف کے اوپر زبر اور سین کے اوپر جزم، رے کے اوپر پھر زبر اور پھر رے کے اوپر جزم، اسرار۔ آگے ہے سوال نمبر 10، نعت کے درج ذیل شعر میں مرکز سے شاعر کی کیا مراد ہے؟
یہاں شعر لکھا ہوا ہے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ یہاں پہ سوال پوچھا گیا ہے کہ یہاں پہ شاعر جو ہے مرکز سے کیا مراد لے رہا ہے، یہاں پہ مرکز کیا ہے؟ جی اس کا جواب ہے کہ نعت کے اس شعر میں مرکز سے مراد دین اسلام ہے۔ نعت میں مرکز سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ دین اسلام کے مرکز پر سب کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کو لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہاں پہ ہمارے یہ سوالات جوابات مکمل ہو چکے ہیں۔ میں دوبارہ آپ کو واضح کر دوں کہ آپ نے پہلا سوال یعنی کہ سوالات کے جوابات اور جملے جو ہیں اپنی نوٹ بک پر کرنے ہیں، جبکہ یہ کتاب کا تمام کام آپ نے کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ پینسل سے نیٹ لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔